اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول خدا علیہ السلام کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الناشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اسلام پھیلانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی ضرورت مند کو صدقہ دینا صرف ایک صدقہ ہے، اور ضرورت مند رشتہ دار کو صدقہ دینا 2 صدقات کے برابر ہے، ایک تو صدقہ اور دوسرا صلہ رحمی۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف میں روایت کی گئی ہے۔ ناظرین مکرم، ہمارا آج کا موضوع ہے زکوٰۃ کے فضائل و مسائل۔ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اتنی بار زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے جو زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کی فرضیت پر دلالت کرتا ہے، اور بہت ہی قابل غور نکتہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر مقامات پر نماز کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور اس میں بھی یہ بات پیش نظر رہے ناظرین مکرم کہ حقوق اللہ میں جو عبادات ہیں ان میں نماز سر فہرست ہے، اور حقوق العباد میں جو عبادات ہیں ان میں زکوٰۃ سر فہرست ہے، اور یہ ظاہر ہے حقوق العباد بھی دراصل حقوق اللہ ہی کی ایک شکل ہے۔ بہت ساری طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں جن پر مالی ایثار اور قربانی بہت شاق گزرتی ہے، ان کے لیے وہ آزمائش سے کم نہیں ہوتا، تو انہیں اس آزمائش سے گزارنا، ان کے ایمان کا امتحان لینا اور ان کے دل کو دنیا سے بے رغبت کرنا، ان معنوں میں کہ وہ اپنی دنیا کو ترجیح نہ دینے لگ جائیں اپنے ایمان پر، یہ ہے فلسفہ زکوٰۃ۔ اور علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جو اسلام کے معاشی نظام اور نظام صدقات و خیرات کے بارے میں بہت ہی اچھی بات ہے۔ کس نباشد در جہان محتاج کس، نکتہ شرع مبینین است و بس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا مرکزی نکتہ ہی یہی ہے، اور اس کا مقصد وحید یہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی مسلمان، کوئی شخص کسی کا محتاج نہ ہو، دوسرے کا محتاج نہ ہو، اس کی طرف دیکھنے والا نہ ہو، ہاتھ پھیلانے والا نہ ہو۔ قرآن کریم میں ناظرین مکرم ایک ایسا سنہری اصول دیا جس پر پوری دنیا کی معاشیات کی بنیاد ہے۔ اللہ پسند نہیں فرماتا کہ دولت گھومتی رہے طبقہ عمرا میں، امیروں میں ہی گھومتی رہے اور وہ غریبوں تک نہ پہنچے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بار اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں آگاہ کیا، تاکید فرمائی کہ اس کو ادا کیا جائے۔ اولیاء امت نے، فقہاء نے اپنی کتابوں میں پورے ابواب لکھے زکوٰۃ کے مسائل پر، تاکہ جو اہل ایمان ہیں وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے اس فریضے کی ادائیگی سے بہترین انداز میں سبکدوش ہوں۔ اتنے جزئی مسائل ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ کتنی زیادہ محنت کی اہل تقویٰ نے ہمارے لیے سہولتیں پیدا کرنے کے لیے کہ زکوٰۃ کے یہ مسائل ہیں، زکوٰۃ کے یہ مسائل ہیں۔ ناظرین مکرم، اسلام ایک ایسا مذہب ہے اور اسلام کے ماننے والوں کی اکثریت ایسی ہے جو اللہ کے راستے میں انفاق کرنے والے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ان کی طرف کوئی کمی کجی نہ رہ جائے، اور کمی کجی کوئی رہ بھی جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ عفو درگزر فرمانے والا ہے۔ ہماری نیت ہونی چاہیے، ہمیں زکوٰۃ کے مسائل سے آگاہ ہونا چاہیے اور زکوٰۃ بر وقت ادا کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس مال سے زکوٰۃ ادا کر دی گئی، یہ مفہوم ہے حدیث پاک کا، وہ گویا پاک ہو گیا، اور جیسے وہ شر سے اور مصیبت سے بچا لیا گیا۔
آج اس اہم دینی اور سماجی اور معاشرتی اور معاشی موضوع پر کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو اہم شخصیات موجود ہیں، آپ کی جانی پہچانی ہیں، ہمارے لیے بہت قابل قدر ہیں۔ علامہ محمد احمد برکاتی صاحب، جناب علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب، بہت محترم مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب برکاتی صاحب، زکوٰۃ کس زبان کا لفظ ہے؟ اس کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ قرآن کریم میں اس کا جو ذکر ایک خاص تناظر میں ہوا ہے اور کثرت سے ہوا ہے، آپ کے نزدیک اس کی کیا حکمتیں اور مصلحتیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، صدق اللہ العظیم۔ آج کا جو موضوع ہے یہ معاشرے کے اعتبار سے اور ایک معاشرے کے اندر پیار و محبت کو فروغ دینے کے اعتبار سے اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نافذ کردہ حکم کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی بجاوری اس کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ انسان کو ہی صرف تقویٰ کے درجہ پر نہیں پہنچاتی بلکہ اس کی سوچوں کے دریچوں کو بھی کھولتے ہوئے اس کو بھی ایک تازہ قوت اور طاقت اور انرجی عطا کرتی ہے، ماشاءاللہ، جس سے انسان جو ہے اپنے روز مرہ کے معاملات اور معمولات میں بھی بہتر پرفارم کر سکتا ہے۔ زکوٰۃ کا لفظ عربی زبان کا ہے اور یہ بھی ایک حسن و خوبی ہے کہ بعض الفاظ عربی کے ہیں لیکن من وعن جو ہیں وہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، وہی ہوتے ہیں اور اسی مفہوم میں ہی استعمال ہوتے ہیں۔ بہت خوب۔ تو انہی میں ایک لفظ زکوٰۃ بھی ہے، اگرچہ اس سے پہلے لفظ نماز کا ذکر ہے لیکن نماز فارسی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اس کا صلاۃ موجود ہے، لیکن یہ بھی زکوٰۃ کا حسن ہے کہ جس معنی میں عربی میں استعمال ہوتا ہے اسی معنی میں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، فارسی میں بھی، اردو میں بھی، وہی رائج ہوا۔ تو زکوٰۃ زکا یزکی تزکیتاً، اس کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا۔ اللہ تعالیٰ یہ بات جانتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کا ایک حکم ہے اور انسان کے لیے ایک خوبصورت معیار یہ عطا کیا ہے کہ وہ ہر وقت خوبصورت نظر آئے۔ انسان کی خوبصورتی کا معیار یہ ہے کہ وہ ہر وقت خوبصورت نظر آئے، وہ لباس کے اعتبار سے بھی، جسم کے اعتبار سے بھی، اپنی سوچ کے اعتبار سے بھی، اپنے مال کے اعتبار سے، ہر حوالے سے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند پھر یہ تو احسن تقویم ہے نا جی، اس کو تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح اگر لباس پراگندہ ہو گیا تو اس کے لیے حضور کے ذریعے امت کو حکم ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اللہ اکبر، اپنے لباس کو پاک رکھیں۔ یہ حضور کے توسل سے ساری امت کو قیامت تک کا حکم ہے۔ آپ کا جسم جب تک پاک نہیں ہے آپ کی کوئی بھی جو نماز سمیت عبادات جو ہیں ان کی قبولیت کا درجہ نہیں ہے، لیکن اسی لیول میں دے دیا ہمیں مال کا بھی۔ کیوں؟ جب آپ نماز پڑھتے ہو تو اس میں کہتے ہو التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری زبان کی باتیں، میرے جسم کی باتیں اور میرے مال کی ساری عبادات یا اللہ یہ تیری رضا کے لیے۔ تو فرمایا تمہاری نماز سچی ہو جائے تو نماز سچی کرنے کے لیے ہمیں ایک صورت زکوٰۃ کی ادائیگی کی بھی عطا فرمائے۔ اب جب جسم کی ناپاکی اللہ کو پسند نہیں ہے، لباس کی ناپاکی پسند نہیں ہے، تو مال کے اندر ناپاکی کیسے پسند ہوگی؟ سبحان اللہ۔ اس میں ایک ابتدائی وضاحت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ان اللہ لا يقبل الا بالطیب، اللہ تعالیٰ صرف پاک مال میں سے ہی قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ نہیں کہ سود کا پیسہ ہو، رشوت کا پیسہ ہو، لوٹ مار کا ہو اور ظلم کا ہو اور اس میں سے زکوٰۃ دیں تو سمجھے پاک ہو گیا، وہ نہیں، بلکہ جو محنت کرتے ہیں احباب، چاہے وہ بزنس کی صورت میں کرتے ہیں چاہے جاب کی صورت میں کرتے ہیں، اس میں اگر کوئی ادائیگی میں کمی کوتاہی ہو گئی، بعض دفعہ خود کو پتہ بھی نہ چلا اور اس کی ادائیگی میں کچھ کمی بیشی ہو گئی، تو اس کی صفائی اور تطہیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ نہیں کہ وہ بھولے بسرے کو ہم پوری زندگی پہ نافذ کر لیں، ادھر سے 20 لاکھ رشوت پکڑی اور اس میں سے جناب لاکھ روپیہ کہا چلو جی غریبوں کو دے دیں، اس کی قطعاً بھی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ یہ کب سے شروع ہوا، کیسے شروع ہوا؟ یہ ابتدا سے ہی مکی زندگی میں ہی زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم آ گیا۔ اچھا، ہاں جی، مدنی زندگی میں اس کی کچھ ترتیبات آئی ہیں جی، لیکن مکی زندگی میں اس کا حکم آیا
جس طرح کہ حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نجاشی کے دربار میں جو خطبہ دیا تھا، مسند احمد میں موجود ہے، صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے اور کافی کتابوں میں موجود ہے، آپ نے اس کے سامنے یہ الفاظ بولے تھے کہ ہمارے پاس وہ ہستی تشریف فرمائے، انہو امرنا بالصیام والزکاة، سبحان اللہ، ہمیں نماز پڑھنے کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ہجرت حبشہ تو مکی دور کی ہے، تو اس لیے اس کا مطلب ہے کہ زکوٰۃ کا اجمالی حکم مکہ میں آ چکا تھا، اور 2 ہجری میں بعد از ہجرت اس پہ فرضیت ہوئی ہے کہ اب یہ ہر حال میں کرنا ہو۔ واہ واہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہم دیکھتے ہیں تو سورہ بقرہ شریف میں کم از کم ڈائریکٹلی 5 مرتبہ زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی اگر تمام صورتوں کو جمع کیے لفظ زکوٰۃ یا لفظ صدقہ کے ساتھ کم از کم 80 مرتبہ اللہ نے ذکر فرمایا۔ اللہ اس سے اس کی اہمیت کو ذہن میں رکھ لینا چاہیے، یہ 1 مرتبہ حکم نہیں ہے بلکہ 80 سے زائد مرتبہ یہ حکم دے کر بتا دیا کہ اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے انداز میں ذکر کر دیا اس کے مصارف کے حوالے سے، انما الصدقات للفقراء، یہ ساری آیات کے اندر اس کا ذکر کر دیا، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ کہہ کر پھر زکوٰۃ کا ذکر کر دیا۔ تو قرآن مجید میں اس کا بار بار ذکر کرنا اس بات کی اہمیت ہے کہ زکوٰۃ کو سمجھنا ہوگا، اور یہی بات جو ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ نے اپنے دور حکومت میں فرما دی تھی۔ جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار اور انحراف کیا تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص زکوٰۃ اور نماز میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف ضرور جہاد کروں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جہاں زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کی جائے ان لوگوں کے خلاف جہاد جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے، اور تب تک جہاد کرنا ضروری ہوتا ہے جب تک وہ اپنے اصل حکم کی طرف لوٹ نہیں آتے۔ قرآن مجید کا اگر بالکل ہی ابتدائیہ دیکھتے ہیں تو سورہ بقرہ شریف کے پہلے رکوع کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی اور فرما دیا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب خدا نے جو دیا ہے وہ رزق حلال ہے، بے شک، رزق حرام آپ کی اپنی ایفرٹ ہے، رزق حلال خدا دیتا ہے۔ تو فرمایا جو ہم نے دیا یعنی رزق حلال دیا اس میں سے جو نیک مومن اور متقی ہیں وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور اس لیے کہ خدا کو کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم کیا کر رہے، دیا تو تو نے تھا، سبحان اللہ، عطا تو نے کیا تھا، اقرار کرتے ہیں اور اب تیرے ہی حکم پہ ہم اس کو خرچ کر رہے ہیں۔ اور ایک بڑا لطیف نقطہ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کا حکم کیوں ہے کہ اصل میں اس معراج کی طرف جانے کا حکم ہے۔ فرمایا جب تم اپنے مال کو پاک اور صاف کرنا سیکھ لو گے نا تو تمہاری روح کی تطہیر خود بخود شروع ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سی عبادات بلکہ کثرت عبادات کا تعلق ڈائریکٹلی مال سے ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو لباس تو پھر مال سے ہی بنتا ہے، آپ حج کے لیے جاتے ہیں تو وہ خرچہ تو مال سے ہی آتا ہے، آپ روزہ رکھتے ہیں تو افطاری تو پھر اس کی مال سے ہی ہوتی ہے۔ تو جب مال پاک ہونا شروع ہوا تو یہ جتنی عبادات ہیں اس کے اندر بھی پاکیزگی چلی گئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مال کا پاک کرنا در حقیقت اپنی روح کو ہوا و ہوس سے اور اپنی روح کو خواہشات نفسانی سے اور علائشوں اور گناہوں سے پاک کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہوا۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ مدری صاحب، احادیث مبارکہ سے ہمیں زکوٰۃ کے بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے، اور جس کی طرف برکاتی صاحب اشارہ فرما رہے تھے، عہد صدیقی میں جو منکرین زکوٰۃ کے ساتھ ایک اصولی جنگ کی گئی اس پر بھی روشنی ڈالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان کی یہ خوبی ہے کہ وہ اپنے ہر معاملے میں رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی پیروی کرتا ہے۔ نبی پاک جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرما دیا مسلمان اسے حرف آخر سمجھتا ہے۔ تو مالی معاملات میں حضور فخر عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت تاکید فرمائی کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ضرور ادا کریں۔ حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن کی جانب حاکم بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے معاذ وہاں کے لوگوں کو بتا دینا کہ تمہارے مالداروں کے مال کے اوپر زکوٰۃ فرض کر دی گئی ہے، تو ان سے وہ
وہ ज़कात वसूल करना और वहाँ के फ़ुक़रा व मसाकीन के सपुर्द करना, उन्हें मालिक बनाना, ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ताकीद फरमाई। फिर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं कि एक देहात का रहने वाला शख्स जो है हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुआ और अर्ज़ गुज़ार हुआ, आका मुझे कोई ऐसा अमल बताइए कि मैं वो करूं तो जन्नत में चला जाऊं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इबादत में अल्लाह ताला का शरीक ना ठहराना, उसकी वहदानियत का इकरार करना और नमाज जो फ़र्ज़ तुम्हारे ऊपर की गई है उसे अदा करना, ज़कात जो मुकर्रर है उसे पूरा पूरा अदा करना, रमज़ान के रोज़े रखना। ये बात जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई तो वो देहाती शख्स कहने लगा, मुझे उस ज़ात की कसम है जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मैं इन अहकाम पर कुछ इजाफ़ा न करूँगा। और ये कहकर वहाँ से चला गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरियाए रहमत मौजज़न था, जोश पर था, और आपने इरशाद फरमाया, लोगों किसी शख्स ने जन्नती को देखना हो तो इस देहाती को देख लो। इसने कितने मुख्तसर अंदाज में अल्लाह रसूल से जन्नत का मुतालबा किया और अब ताला ने उसकी उस मुराद को पूरा फरमा दिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक और हदीस भी है। आप कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझे 6 बातों की ज़मानत दे दे, 6 चीज़ों की ज़मानत दे दे, मैं मोहम्मद उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। कितनी बड़ी बात है। हुज़ूर फ़ख्र आलम जाने कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहाबी वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो नमाज को अदा करे, ज़कात पूरी दे और अमानत का ख्याल रखे और इसके साथ साथ अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, बुराई से बचा रहे, पेट को हराम खाने से बचा ले और ज़बान को बुराई से, बुरी बात से बचा ले, ये 6 बातों को वो पूरा करे तो मैं खुद मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं उसे जो है वो जन्नत की ज़मानत देता हूँ। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप कहते हैं कि हमने अर्ज़ किया, आका उस शख्स के बारे में आप क्या फरमाते हैं कि जिसने अपने माल की पूरी ज़कात अदा कर दी हो? तो हुज़ूर ने फरमाया, उसने अपने माल से शर को दूर कर दिया। क्या बात है। ज़कात अदा करने वाला तकवा पा जाता है। ज़कात अदा करने वाले को कुरान ने कहा कि वो कामयाब इंसान है। ज़कात अदा करने वाले को कुरान ने कहा कि वो हिदायत के रास्ते पर है। ज़कात अदा करने वाले को कुरान मजीद ने कहा कि वो पुरनूर रास्ते पर है और ज़कात अदा करने वाले की दुआ कबूल होती है। ज़कात अदा करने वाले का माल महफूज हो जाता है और ज़कात अदा करने वाले का माल जब उसकी औलाद खाती है तो उसकी औलाद भी फर्मा बरदार बनती है। ये भी कोई ऐसा हुक्म है कि ये जो ज़कात है या सदकात हैं, ये बज़ाहिर इससे माल घट रहा होता है लेकिन फिल हकीकत घट नहीं रहा होता। इसकी खूबसूरत जो है वो मिसाल मुफस्सिरीन इकराम ने एक दरख्त से दी है कि माली उसकी शाखें काट देता है और यूं लगता है कि दरख्त की शाखें कम हो गई हैं। जैसे ही मौसमी बहार आता है तो उससे फिर जब शगुफे फूटते हैं और उससे जब कलियां निकलती हैं, उससे जो फूल निकलते हैं वो पहले से ज्यादा बिखरे हुए होते हैं, वो पहले से ज्यादा घने होते हैं। तो ये माल जब दोबारा उसमें तिजारत होती तो बरकत फैल जाती है। तो जैसे आपने इरशाद फरमाया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक का जब ज़माने खिलाफत था तो उस वक्त कुछ कबाइल में ये बहस शुरू हो गई कि ये जो ज़कात का हुक्म था ये हुजूर के ज़माने तक था, अब वो जो है ना जैसे वो ख़त्म हो गया है, ये ज़ाहिरी तौर पर ख़त्म हो गया। तो कबाइल के नुमाइंदे आए भी जो है ना वो हज़रत अमीरुल मोमिनीन के पास, तो आपने इरशाद फरमाया ज़कात तुम्हें अदा करनी होगी। अच्छा, वैसे बड़ी सादा लौही है हुजूर, माली मामलात में ऐसी बात है, फर्ज कर लेना। हाँ, फर्ज कर ले। ये आज भी ऐसा ही है। आज भी यानी सूद खाने वाले उसको गिफ्ट समझ रहे होते हैं, रिश्वत लेने वाले कहते हैं ये तो तोहफा है। तो ये माल चीज ही ऐसी है क़िबला, क्योंकि नफ्स से इसको डायरेक्ट ताल्लुक है। तो आपने साफ डिक्लेयर कर दिया कि जो ज़कात अदा नहीं करेगा मैं उसके खिलाफ जिहाद करूंगा। हज़रत उमर ने आगे से सवाल किया, हुजूर जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है उसकी तो जान महफूज हो गई है, तो आप कैसे जो है ना जंग करें
لیں گے؟ تو آپ نے کہا نہیں، نماز اور زکوٰۃ یہ برابر ہیں، جو اس کو نماز کی طرح فرض نہیں سمجھے گا میں جنگ کروں گا۔ حضرت ابو رجا کہتے ہیں پھر اس کے ثمرات ہمیں ملے، اور یہ نظر آیا کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق ایسا نہ کرتے تو زکوٰۃ کا حکم امت کے اندر ختم ہو جاتا اور فقراء و مساکین رل جاتے۔ اور کہتے ہیں کہ جب یہ معاملہ واضح ہوا تو حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا کہ اے ابو بکر اگر تم نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ یہ الفاظ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یوسفی صاحب، زکوٰۃ کن لوگوں پر اور کب فرض ہوتی ہے؟ اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کا نصاب یعنی معیار خود متعین فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کی تاکید بھی فرمائی، اظہار بھی فرمایا۔ ارشاد کیجیے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سب سے پہلے تو میں اس بات کو بڑی محبت سے بیان کرنا چاہوں گا کہ جو اسلام کا صحیح فلسفہ ہے، ہمارا 92 چینل اسی فلسفے پہ چلتا ہے الحمدللہ۔ عمومی طور پر زکوٰۃ کا موضوع رمضان میں سنایا جاتا ہے، لیکن زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے پہلے تیاری کے ساتھ ہے، تاکہ لوگ رجب میں شعبان میں اپنے مالوں کا حساب کتاب لگا کر اگر رمضان میں دینا چاہیں تو رمضان میں دے دیں، وگرنہ پہلے دیں، تاکہ لوگ اپنی ضروریات پوری کر کے اطمینان اور سکون سے فرض کی ادائیگی کر سکیں۔ حضور، آپ کی اس بات سے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ کیا کوئی ایسا حکم ہے کہ آپ ہر حال میں رمضان شریف میں زکوٰۃ دیں؟ نہیں، ایسا کوئی حکم نہیں ہے جی۔ رمضان کا تعلق ثواب کی زیادتی کے ساتھ ہے۔ جی۔ جس کام کو نفل قرار دیا رمضان میں کریں گے تو فرض ہے، اور فرض ہے تو 70 فرضوں کے برابر ہے، یعنی برکات زیادہ ہیں، ثواب زیادہ ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کا تعلق سال کے گزرنے کے ساتھ۔ ٹھیک۔ سال جس مہینے میں پورا ہو جائے اور وہ بھی اسلامی مہینہ ہو جی، تو اس میں زکوٰۃ دینی فرض ہو جاتی ہے، اور جب فرض ہو جائے تو جلد از جلد اس کو ادا کر دینا چاہیے۔ بالکل، میں اس کی صورتحال ساری بیان کرتا ہوں۔ فرمائیے۔ آپ نے یہ پوچھا تھا کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی چاہیے، تو سب سے پہلے زکوٰۃ دینے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، جی۔ پھر اس کے بعد بالغ ہونا ضروری ہے، پھر عاقل ہونا ضروری ہے، پھر آزاد ہونا ضروری ہے، پھر جس مال کی زکوٰۃ دینی ہے وہ اس کی ملک میں ہو۔ اچھا۔ اگر اس نے کمیٹیوں کی صورت میں کہیں رکھا ہوا ہے، یا وہ کسی نے اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے، یا ادھار دیا ہوا تو اس کی زکوٰۃ چڑھ رہی ہے، وہ اس وقت تک نہیں ہے جب تک وہ اس کے قبضے میں نہیں آ جاتا۔ اگر آ جائے گا تو جتنے سال اس کے پاس رہا وہ بھی دینی پڑے گی اس کو، کیونکہ یہ مالک تھا اس کا۔ پھر اس کا اختیار بھی ہو اور وہ مال قرض سے خالی ہو۔ اس کے اوپر لوگ بہت سارے اپنے فوائد نکال لیتے۔ 10 ملین اس کے پاس ہے اور 1 لاکھ یا 2 لاکھ اس کی زکوٰۃ ہے، تو کہتا ہے میں مقروض ہوں۔ جبکہ قرض کا اور مال کا تعلق یہ ہے کہ قرض مال سے زیادہ ہو۔ اگر 1 لاکھ روپیہ کسی کے پاس زکوٰۃ ہے، یا 1 لاکھ کسی کے پاس قرض ہے اور 2 ملین یا 3 ملین اس کے پاس مال ہے، 1 لاکھ مائنس کر کے باقی کی وہ زکوٰۃ دے گا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ہم ڈاج نہیں دے سکتے۔ سبحان اللہ، یہ بات سمجھ لے بس۔ اللہ کو کوئی بندہ ہیلا کے طور پر اپنے مال سے اس طرح دائیں بائیں کر کے نیتوں کا جاننے والا، بالکل وہ نیتوں کا جاننے والا۔ پھر فرمایا کہ زکوٰۃ حاجات اصلیہ سے خالی ہو۔ ایک بندے کے پاس 8 لاکھ 9 لاکھ 10 لاکھ ہر مہینے ہوتے، لیکن اس کی ضروریات ایسی ہیں جو صحیح ہیں، شرعی طور پر وہ ضروریات کہلانے کی حقدار ہے، بنیادی ضروریات۔ میں اس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو تجارتی کیفیات ہے نا، اس میں ایک بڑا فکرہ بڑا لوگوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ غیر محدود یا لامحدود خواہشات کو محدود بجٹ میں پورا کرنا، یہ عقل و شعور والے انسان کی دلیل ہوتی ہے، اور وہ جو ترجیحات والی چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ حاجات اصلیہ ہوتی ہیں۔ بے شک، واہ واہ واہ، وہ حاجات اصلیہ ہوتی ہیں۔ بے شک۔ تو حاجات اصلیہ سے فارغ ہو۔ اگر ایک بندہ 8-10 لاکھ بھی کماتا ہے اور وہ سارا مہینے کے آخر میں ختم ہو جاتا، تو اتنے پیسے کرنے کے باوجود بھی اسلام اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں کرتا۔ کمال ہے، یہ اسلام کی شان ہے۔ واہ واہ۔ ٹیکس اگرچہ ہر سال بڑھتا رہے، لیکن اسلام زکوٰۃ نہیں لیتا، بلکہ اس سے پوچھتا ہے تمہیں تو نہیں چاہیے؟ اگر تمہیں چاہیے تو ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا کہ زکوٰۃ اس پر ہوگی جس کے پاس مال سارا سال رہا ہوا۔ ٹھیک۔
اگر سال نہیں گزرا تو اس کے اوپر زکوٰۃ. ویسے اختیار دیا کہ تم سال سے پہلے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہو. اگر ایک بندے کی زکوٰۃ 1 لاکھ لگتی ہے تو وہ 8,000 9,000 ہر مہینے دے کے آخر میں ایوریج کیلکولیٹ کر لے, اس کے لیے آسانی. پھر جو چیزیں ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ ہے وہ بڑی اہم ہیں, ان کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. سونا چاندی اور نقدی جو زکوٰۃ دینے کے لیے سب سے بنیادی شے ہے. جی. سونے کا نصاب شریعت اسلامیہ نے 7.5 تولے مقرر کیا. اس میں جو پہلے بھی بات ہوئی, اب دوبارہ میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ 2 تولے میں اپنے نام لگا لوں, 2 بیوی کے, ایسا نہیں کرنا. حضور یہ اہل خانہ کے زیورات پر بھی زکوٰۃ ہے؟ بالکل, اہل خانہ کے زیورات پر بھی, اور ان لباسوں پر بھی جو سارا سال استعمال نہیں ہوتے, اور علماء کی ان کتابوں پر بھی جو سارا سال نہیں پڑھی جاتی, اللہ اکبر, اس کے اوپر بھی زکوٰۃ. اور میں نے یہ دیکھا, میرے والد گرامی اپنے ایک خاص پڑھے لکھے مرید کو بلاتے تھے ہر سال کے آخر میں, اور ساری کتابوں کی قیمت لگوا کے اس کی زکوٰۃ ادا کیا کرتے. اللہ اکبر, یہ تو بہت ہی لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں تو ہم خود نہیں دے سکتے. اللہ اللہ, تو یہ دیا کرتے تھے وہ. تو یہ بڑا ضروری ہے, جو کتاب نہیں پڑھی جاتی اس کی زکوٰۃ دی جائے. اسی طرح برتن ہیں, اسی طرح کپڑے ہیں جو سارا سال استعمال نہیں ہوتے, ان کی زکوٰۃ دینی لازم ہے. چاندی میں 52.5 تولے چاندی ہے, اور اسی طرح زمینی پیداوار میں 2 طرح کی پیداوار ہے. کہ ایک وہ زمین ہے جس کے اوپر ہم پانی استعمال کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, اخراجات کرتے ہیں, اس کے اوپر عشر دینا پڑتا ہے. اگر یہ فصل سال میں 2 دفعہ ہوتی ہے تو ہر دفعہ میں اس کے 10 حصے کر کے 1 حصہ عشر کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں دینا پڑتا ہے. اور جو قدرتی پانی سے, بارشوں سے یا نہری سے زمین سے سیراب ہو جاتی ہے, اس پہ خمس دینا پڑتا ہے, یعنی اس کے 5 حصے کر کے 1 حصہ اس کو دینا پڑتا ہے. اس کو سادہ زبان میں عشر 100 روپے میں سے 10 ہے جی, اور خمس 100 روپے میں سے 20 ہے, کیونکہ اس کے اخراجات کو. اور پھر جو ہمارے پاس چیزیں اس کے علاوہ لوگ, کیونکہ دیہات والے بھی سنتے ہیں, جی جی جی, اونٹ والا 5 اونٹوں پہ زکوٰۃ دے گا, گائے والا 30 پہ زکوٰۃ دے گا, اور بکری والا 40 پہ زکوٰۃ شروع ہو جاتی ہے. ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے تاکہ مال پاک صاف ستھرا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین مکرم, ہمیں درود پاک سننا ہے, ایک مختصر وقفہ کرتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ اہم موضوع اور اہم مسائل جاری رہیں گے. ملتے ہیں بہت جلد ایک مختصر سی بریک کے بعد. السلام علیکم ناظرین محترم, صبح نور میں دوبارہ خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں زکوٰۃ کی فرضیت, اس کی اہمیت, اس کے فضائل پر اور اس کے مسائل کے بارے میں. جناب برکاتی صاحب, اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی اہمیت کے پیش نظر خود ہی یہ بھی طے فرما دیا کہ اسے کہاں کہاں خرچ کیا جا سکتا ہے, اور اس میں کوئی اب کمی بیشی نہیں ہو سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی کی شرح فرمائی, ہمارے علماء بھی یہی بتاتے چلے آ رہے ہیں. آپ ذرا ہماری رہنمائی کے لیے یہ فرما دیں کہ جن کو مصارف زکوٰۃ کہا جاتا ہے وہ کیا کیا ہے؟ جی, یہ انتہائی اہم ترین سوال ہے, اور اس سے جو جڑے ہوئے معاملات ہیں وہ بھی بڑے قابل غور ہیں. جی, لیکن اس سے پہلے ایک چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے, جو میں نے پہلے ٹرم میں یہ کہا تھا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف جہاد کیا. جی ہاں, تو یہ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ توبہ شریف کی آیہ کریمہ نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کٹ جائے, تم سے ہٹ جائیں لوگ, اسلام سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیں, تو ان کی واپسی ہوگی تو کیسے ثابت ہوگا کہ یہ آپ کی طرف واپس لوٹ آئے ہیں. جی, تو اس حوالے سے قرآن مجید نے بہت خوبصورت ایک اصول عطا کر دیا. فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ جی, وَآتُوا الزَّكَاةَ, واہ, اگر وہ توبہ کریں, نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں, فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, پھر وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں. سبحان اللہ سبحان. یعنی دینی بھائی ہونے کا جو معیار ہے وہ ایک طرف نماز کا قیام ہے اور دوسری طرف زکوٰۃ کی ادائیگی. تو جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا یا نماز کا قیام نہیں کرتا وہ آپ کا بھائی نہیں ہے. تو اسی لیے بہت ہی زبردست بات جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمائی تھی کہ کاش میری ساری زندگی کے دن
وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس دن جیسے ہو جائیں، یا ان کے بدلے میں مجھے وہ دن مل جائے جس دن میں آپ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، سبحان اللہ، اور میری ساری زندگی کی راتیں وہ غار ثور والی رات جیسی ہو جائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سانپ ڈس رہا تھا اور آپ نے وہ رات بسر کی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نگاہ فاروقی میں بھی زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے وہ اس قدر اہم ترین معاملہ تھا، اور اس قدر اہم ترین یہ اسلامی ایک معیار ہے کہ جس کے بغیر کوئی آپ کا بھائی قرار نہیں پا سکتا۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف، مصارف زکوٰۃ کیا ہیں؟ مصارف زکوٰۃ خود رب کائنات نے بیان فرمایا سورہ توبہ شریف کے اندر ہی، 8 مصارف زکوٰۃ ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ خرچ کی جائے گی۔ اب ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا حضور مجھے زکوٰۃ کے مال میں سے مال عطا کریں، تو آپ نے یہی آیہ کریمہ پڑھی اور ارشاد فرمایا کہ بتاؤ کیا تم فقراء میں ہو؟ حضور نہیں، مساکین میں ہو؟ یہ 8 ایک ایک کر کے آپ نے پوچھے۔ تو اس نے کہا ان میں سے کسی میں نہیں ہوں۔ تو آپ نے فرمایا جب اللہ نے تمہارا حصہ مقرر کیا تو میں تجھے کہا، اللہ اکبر، یعنی حضور نے کبھی کسی چیز کے آگے انکار کیا نہیں، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کسی کو جھڑکا نہیں، لیکن چونکہ اس کی ڈیمانڈ تھی کہ زکوٰۃ میں سے دیں، تو پھر زکوٰۃ اگر دینا، یہ بہت اہم بات ہے، زکوٰۃ دینا حکم خداوندی پر عمل ہے، تو جن کو دینا وہ بھی حکم خداوندی پر عمل کیا جائے۔ اب یہ نہیں کہ کوئی ادھر سے گنجائشیں نکال کے اپنے اوپر خرچ کروائے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اللہ نے نماز دی، اس کے احکامات ہم نے بیان کیے، روزہ دیا ہم نے بیان کیے، حج اللہ نے دیا، اس کے مناسک خود رسول اللہ نے بیان کیے، ہر چیز کا معاملہ وضاحت سرکار نے اپنے عمل سے قول سے ادا کی۔ لیکن یہ زکوٰۃ وہ واحد چیز ہے جس کا حکم بھی اللہ نے دیا، اس کی ادائیگی کے مصارف بھی خود عطا کی، سبحان اللہ، تو لہٰذا پس و پیش کی طرف نہیں جانا۔ اب ان 8 میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ فقراء کیا ہیں؟ فقر جن کو بھوک ہو، جو اپنے آپ کو فقیر بھی کہتے ہیں اور بڑی بڑی گاڑیوں پہ بھی سوار رہتے ہیں، تو وہ قرآن پاک کے اس والے حکم میں قطعاً بھی شامل نہیں ہے۔ وہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے ہوں جن کو حقیقی طور پر فقر کی دولت حاصل ہو، اور وہ فقر ہے غنا النفس، دل کا دنیا کی دولت سے محبت نہ کرنا، بلکہ جو کچھ ہے خدا رسول کی محبت میں اس کو قربان کرنا۔ حضور یہ فقیر اور مسکین قریب قریب نہیں ہیں، کیا فرق ہے؟ جی یہ قریب قریب ہیں۔ فقیر تو وہ ہے وہ کہیں پر بھی ہو سکتا ہے، یہاں سے وہ آگے گیا ہے تو فقیر ہو سکتا ہے، لیکن مسکین جو ہے وہ اپنے علاقے میں جہاں پر موجود ہے وہیں پر ہی مسکین کا درجہ رکھتا ہے کہ اس کے پاس اب اپنی ذات پر خرچ کرنے کے لیے معمولی رقم کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ مثلا اس کے پاس شام کے کھانے کے لیے رقم ہے، اب وہ فقیر تو نہیں ہے، اس کے پاس شام کے لیے کھانا تو موجود ہے، لیکن ابھی درمیان میں وہ بیمار ہو جاتا ہے یا کوئی اور مسئلہ، اس کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں۔ لیکن فقر تو بھوک کو کہتے ہیں، وہ جہاں پر بھی ہو وہاں نہ اس کے وسائل ہو نہ اس کے معاملات ہوں، تو لہٰذا اس کا اطلاق اس پر ہوگا، تو اس حوالے سے یہ قریب قریب ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا، جو زکوٰۃ کی کلیکشن کے لیے، اس کی وصولی کے لیے متعین ہیں، ان کو تنخواہوں کی صورت میں ادا کرنا۔ اچھا، ان کو ڈائریکٹ نہیں دیا جا سکتا کہ یہ آپ زکوٰۃ لینے آئے ہیں تو یہ زکوٰۃ آپ کی ہوئی، نہیں، وہ گورنمنٹ کی طرف سے متعین ہے، اور گورنمنٹ ہی اس کو خرچ کرے گی، اس پہ خرچ کرے گی، اور وہ کس میں سے؟ وہ اس زکوٰۃ میں سے اس کو تنخواہ کی ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب کسی کو کوئی تفویض ذمہ داری فرماتے تھے، کوئی حکم دیتے تھے، وہ بجاوری کرتا تو اس کو آپ خود بھی عطا کیا کرتے تھے، اور اگر کوئی کہتا نہیں حضور مجھے نہیں چاہیے، میں نے یہ کام کر دیا، تو آپ ساتھ جملہ بولا کرتے تھے، یہ لے لو، یہ تجھے اللہ اور اس کے رسول عطا فرما رہے ہیں۔ یعنی حق محنت جو ہے وہ کسی کا رکھ لینا یہ اسلام کا شیوا نہیں ہے، کام کروا کے پھر اس کے پیسوں میں سے کاٹ لینا کسی اور نام پر، کسی اور نام پر، یہ طریقہ اسلامی نہیں ہے، نہیں۔ اور پھر جو پھر رقاب ہے، غلاموں کی آزادی، اور پھر جو مقروض ہیں ان کے لیے، اور مقروض ایسا جس طرح ابھی مفتی صاحب نے فرمایا، تو مقروض ایسا نہیں ہے کہ 50 کروڑ روپیہ پڑا ہوا ہے تو 51 کا وہ مقروض ہے تو اب کہے میں تو مقروض ہوں، اس میں شامل ہوں، نہیں۔ اس میں سیدھی سی بات یہ ہے کہ آپ اگر وہ بنیادی مصرف سے اوپر چیز کی ملکیت رکھتے ہیں تو پھر آپ پر یہ حکم لاگو ہو جائے گا۔ اور پھر وفی سبیل اللہ وابن السبیل، مسافروں کو اور اللہ کی راہ میں۔ اور اس میں ایک اور اہم بات ہے، لوگوں کے دلوں میں اسلام کی الفت ڈالے رکھنا، اس کو قائم رکھنا، یا کوئی کفر میں ہے تو اس کو اسلام کی طرف آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آ جائے گا۔ یہ جو مؤلفت قلوب ہے یہ اب بھی ویلڈ ہے، رائج ہے، اب بھی ویلڈ ہے، لیکن اس میں مشروط یہ ہے کہ ہمیں وہ نظر آئے کہ وہ اسلام کی طرف آ سکتا ہے۔ دوسری چیز
یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی شدید کوشش کرتا ہے اور آپ اس کے شر سے روکنے کے لیے زکوٰۃ میں سے مال کو خرچ کر سکتے ہیں، اور یہ اسلام نے اسی چیز کو ہی اختیار فرمایا۔ درست۔ جناب مدنی صاحب، دور جدید میں زکوٰۃ کے طرح طرح کے مسائل پوچھے جاتے ہیں، تو بینک کے سود کے منافع پر ہے، ملازمین کی گریجوٹی پر ہے، ڈیبٹ کارڈ وغیرہ کی زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، پراپرٹی پر، کچھ آپ ایسے مسائل ارشاد فرمائیے۔ جدید مسائل میں سے ایک مسئلہ اس دور میں یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ اپنی زکوٰۃ مختلف فلاحی تنظیموں کو بھی پیش کرتے ہیں، تو اس میں آیا کیا ہوگا؟ یعنی مختلف جو سماجی تنظیمیں ہیں، فلاحی تنظیمیں ہیں، مذہبی تنظیمیں ہیں، ان کو اپنی زکوٰۃ جیسے بیرون ممالک سے لوگ جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں۔ تو یاد رکھنا چاہیے یہ جو تھرڈ پارٹی ہے، یعنی تنظیم کی صورت میں یہ تھرڈ پارٹی کے پاس وہ زکوٰۃ امانت کے طور پر ہے۔ اب اس پر لازم ہے کہ وہ اسے جلدی ادا کرے۔ یعنی ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اکاؤنٹ میں زکوٰۃ جو ہے سال بھر پڑی رہتی ہے، اب یہ اس کے پاس سال بھر پڑی ہوئی ہے، اس کے پاس جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہو چکی تھی جب اس نے ادا کی۔ ایک ہوتی زکوٰۃ کو ایڈوانس ادا کرنا، یعنی سال سے پہلے ہی اپنی زکوٰۃ، یعنی جس کے پاس ہم اپنی زکوٰۃ امانت رکھوا رہے ہیں وہ ہم سے ساقط نہیں ہوگی جب تک ادا نہیں ہوگی۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے، یہ ان کو تاکید کریں کہ سال مکمل ہو چکا ہے۔ اب جیسے ہی سال مکمل ہوا، اب زکوٰۃ کی فرضیت اور وہ حکم ہماری طرف متوجہ ہو چکا ہے۔ اب وہ پورا ہوگا جب وہ زکوٰۃ کی رقم ایک فقیر کے پاس، ایک غریب کے پاس جو کہ مستحق زکوٰۃ ہے، اس کے پاس نہ پہنچ جائے۔ اب مستحق زکوٰۃ کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اتنی رقم نہ ہو، یا اتنی رقم کا ساز و سامان جو حاجت اصلیہ سے زائد ہوتا ہے وہ نہ ہو، تو اس کا ریٹ آپ دیکھ لیں گے۔ آج کل جو ریٹ ہے وہ تقریباً 7200 فی تولہ چاندی کا ریٹ چل رہا ہے، تو 52.5 تولے کے حساب سے آپ اس وقت ریٹ چیک کر لیں۔ جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس بندے کے پاس اتنی مالیت نہیں ہونی چاہیے، پھر آپ اس کو اپنی زکوٰۃ کی رقم دیں گے۔ اسی طریقے سے جو ہے جب آپ کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں تو اس میں آج کل چونکہ پراپرٹی کا بڑا بزنس ہے، یہ ذہن نشین رہے، جب بھی پراپرٹی آپ تجارت کی غرض سے خریدتے ہیں دو نیتیں ہوتی ہیں، یا تو آپ اس پر مکان بنانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، یا پھر آپ اسے خرید کر اس کا ریٹ بڑھے گا تو بیچنا چاہتے ہیں، مال تجارت بن گیا۔ اب وہ مال تجارت ہو جائے، کیونکہ زکوٰۃ کے اندر مال نامی ہونا، بڑھنے والا مال، تو اس کو ہم عام لفظوں میں بولیں گے تجارت کا مال جو ہے وہ ہونا ضروری ہے، پھر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو اب اگر آپ کی نیت مال تجارت کی ہے تو اس کے اوپر آپ کو زکوٰۃ ہر سال دینا ہوگی۔ اس کا ریٹ آپ چیک کریں گے، جو ریٹ ہوگا جب تک وہ سیل آؤٹ نہیں ہوتا آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اسی طریقے سے جو فیکٹری مالکان ہیں وہ بھی یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنی ارننگ کے اوپر زکوٰۃ دیں گے یا ہمارے پاس جو اوزار ہیں، مشینری ہے، اس پر زکوٰۃ دیں گے؟ یاد رکھیں یا خالص منافع پہ، یا خالص منافع پہ، یہ تینوں سوال ہوتے ہیں۔ یعنی پہلی بات، اگر آپ کام ہی مشینری کا کر رہے ہیں، یعنی آپ بیرون ممالک سے جو ہے نا وہ اپنی مشینری امپورٹ کرتے ہیں اور وہ آگے مارکیٹ میں سیل کرتے ہیں، تو پھر وہ مشینری کی قیمت پر زکوٰۃ ہے۔ ایک وہ مشین جب آپ اس کو لے کر کے اپنی فیکٹری کے اندر انسٹال کر لیتے ہیں تو اب اس کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے، جو اب وہاں سے آپ پروڈکٹ اپنی نکال رہے ہیں، اس کو مارکیٹ میں بھیج رہے ہیں، وہ جتنی پروڈکٹ بنی ہے وہ آپ کے ویئر ہاؤس میں پڑی ہوئی ہے، وہ مارکیٹ میں رکھی ہوئی ہے، جہاں بھی ہے اس کی مالیت کے اوپر آپ کو کل مالیت پہ، صرف پروفٹ پر نہیں، جو آپ کا مال تجارت ہے اس کی کل قیمت کے اوپر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ اسی طریقے سے ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ کا پوچھا جاتا ہے۔ ڈیبٹ کارڈ جو ہوتا ہے وہ تو آپ کے اکاؤنٹ کے ساتھ ہی منسلک ہے، آپ کے اکاؤنٹ میں جتنی رقم پڑی ہوئی ہے سال کے بعد اگر وہ زائد ہے، نصاب سے اضافے پر ہے، تو پھر اس پر آپ زکوٰۃ دیں گے، 40واں حصہ دیں گے، 2.5% دیں گے۔ اور اسی طریقے جو کریڈٹ کارڈ ہے وہ تو ایک جو ہے وہ ربا کی صورت ہے، سود کی صورت ہے، اس سے تو ویسے ہی گریز کرنا چاہیے۔ یہ جو اسلامی بینکنگ کے نام پر کام چلتا ہے یا دوسرے بینک ہیں اور یہ زکوٰۃ وغیرہ کاٹ لیتے ہیں،
میں مطمئن ہو جاؤں کہ ادا ہو گئی ہے؟ دیکھیں زکوٰۃ کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہر شخص کی ذاتی طور پہ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ پورا حساب کرے اور اس میں سے اپنی زکوٰۃ اپنی نگرانی میں اپنی ذمہ داری میں غریبوں کے سپرد کرے، اور اس میں کوشش کرے کہ وہ اس کی وہ جو زکوٰۃ ہے وہ اس کے رشتہ داروں میں پہلے دیکھے، جو غریب ہیں جو ہے نا وہ صاحب نصاب نہیں ہیں ان کو زکوٰۃ دے، محلے میں دیکھے، گلیوں میں دیکھے، اپنے ملک میں دیکھے، ان تک وہ زکوٰۃ پہنچائے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں جو بینکوں کے اندر زکوٰۃ ہوتی ہے وہ سیونگ اکاؤنٹ پہ ہوتی ہے، جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر وہ زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں کاٹتے ہیں، اور وہ بھی وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی زکوٰۃ کاٹ لی جائے یا نہیں کاٹی جائے۔ تو زکوٰۃ جو ہے وہ حقیقی مال پر ہے، آپ کے کیپٹل پر ہے، آپ کے راس کے اوپر ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ اس مال پر نہیں ہے جو آپ نے ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے نہیں ہے۔ ہاں آپ جو ہے نا وہ مداربت کر رہے ہیں، آپ کسی کے ساتھ شراکت کر رہے ہیں، وہاں سے جو آپ کو پروفٹ آئی ہے اس کے اوپر وہ زکوٰۃ ہوگی، وہ زکوٰۃ کی صورت بنے گی۔ تو صرف پیسہ کسی جگہ ڈپوزٹ کر دینا اور اس پیسے کے اوپر ایک شرح پروفٹ کی طے کر لینا اور اس سے نفع لینا، یہ سود ہوتا ہے، اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ علامہ صاحب مکان یا دکان یا اور پراپرٹی کا کرایہ ماہانہ آ رہا ہے، اس پر اسی طرح اطلاق ہوگا؟ وہ کرایہ جو ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی، وہ آپ کے مال میں شامل ہو جائے گا۔ اگر اس کرایے کو آپ جیسے کہ بیوہ عورتیں ہیں ان کے جو ہے نا وہ دکانیں ہوتی ہیں، مکان ہوتے ہیں، اس سے رینٹ آتا ہے، تو وہ جیسے وہ رینٹ آئے گا وہ خرچ ہو جاتا ہے، تو پھر ظاہر سی بات اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ مال کا باقی رہنا اور سال کمپلیٹ ہونا نصاب پر، اس کے بعد جو ہے نا وہ حساب کتاب اس کا کیا جاتا ہے۔ اسی انداز سے جو ہے نا ہمیں جو ہمارے پاس یہ بھی سوال آتے ہیں کہ جو پرائز بانڈ ہوتے ہیں، اس طریقے سے انعامی رقمیں ہوتی ہیں، اس کی بھی زکوٰۃ اگر وہ آپ کا نصاب پورا ہوتا ہے، سال بھر آپ کے پاس وہ رہتے ہیں، تو جو پرائز بانڈ ہیں وہ بھی اصل روپیہ ہے، یعنی اس کی حیثیت جو اسٹیٹ بینک کی طرف سے ہے وہ روپیے والی ہے۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں، یہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے مسئلہ، کہ وہ پرائز بانڈ کی پرچیاں لیتے ہیں، یہ یعنی جوا کھیلا جاتا ہے، وہ اس ہمارے مسئلے سے وہ مستثنا کی صورت ہے، وہ ایک جوا ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ ویسے پرائز بانڈ ٹھیک ہے، پرائز بانڈ اگر حقیقت میں آپ نے لے کر رکھا ہوا ہے وہ پرائز بانڈ درست ہے، اور اس پر اگر پروفٹ ملتا ہے وہ بھی درست ہے، انعام نکلتا ہے تو وہ انعام بھی درست ہے، اور اس کو آپ زکوٰۃ بھی ادا کریں گے۔ لیکن جو پرائز بانڈ کی پرچیاں کھیلتے ہیں، اسی طریقے سے وہ کرکٹ میچ پر پرچیاں کھیلی جاتی ہیں، نمبر کھیلے جاتے ہیں، اسی انداز سے ایپس نکلی ہوئی ہیں اس پر لوگ جوا کھیلتے ہیں، تو وہ جوئے کی تمام رقمیں جو ہیں وہ حرام ہیں، ان کے اوپر کسی طرح کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ اس پہ توبہ لازم ہے، اور اس مال کو بغیر ثواب کی نیت سے غریبوں کے اندر بانٹنا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم یوسفی صاحب، ایک تو بہت جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں علماء تو اس میں کہتے ہیں تملیک ضروری ہے، یہ کیا چیز ہے سمجھ میں نہیں آتا، اور اس کے علاوہ زکوٰۃ نہ دینے کے کیا کیا دینی، روحانی، نفسیاتی اور معاشی مسائل؟ ایک بندے نے کھانا بنایا جی اور اس نے پبلک میں رکھ دیا کہ اس میں سے کھا لو، ٹھیک ہے، لیکن اجازت نہیں دی کہ کوئی ساتھ ڈال کے بھی لے کے جا سکتا ہے، تو یہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اچھا، اس لیے کہ تملیک کا معنی تھا کسی کو مالک بنا دینا، وہ چاہتا تو لے جاتا اٹھا کے ساتھ، چاہتا تو وہاں کھا لیتا، ٹھیک۔ تو تملیک کا مطلب ہے کسی کو مالک بنا دینا۔ تو جب ہم زکوٰۃ دیں گے تو جب زکوٰۃ دے رہے ہوں گے تو مالک بنائیں گے۔ اچھا، اس میں لوگ یہ بھی مسئلہ پوچھتے ہیں، فلانے بندے نے پیسے نہیں دیے، وہ زکوٰۃ میں گزار دیں؟ اللہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ تب ہے جب آپ اس کو دے رہے ہیں، پتہ ہے کہ نہیں ملنا، تو نیت کر لیں زکوٰۃ کی، اس میں زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ کوئی قرض لیتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ واپس نہیں دے سکتا، تو آپ زکوٰۃ کی نیت کر لیں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ لیکن یہ نہیں کہ وہ نہیں دے رہا، اب پیسے پھنس گئے، ختم ہو گئے، تو کہتا ہے جی وہ میں اس کی نیت کر سکتا ہوں، اب نہیں ہو سکتے۔ جب دے رہے ہیں تب مالک بنانا ضروری۔ قرآن شریف فرما رہا جی، والذین یکنزون الذہب والفضہ، جو خزانہ بناتے ہیں سونا چاندی کو، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، اللہ اللہ، فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عذاب علیم کی خوشخبری سنائیں۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ ان کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اللہ، فتقوى بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پیشانیاں، بازو، پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ خزانہ تھا،
یہ تم نے اس پہ جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی ہے وہ عقل کے سارے پردے کھول دیتی ہے. فرمایا یہ نہیں ہوگا کہ سارا مال اکٹھا کر کے پگھلا کے ایک دفعہ لگا دیا جائے، ایک ایک درہم علیحدہ علیحدہ لگایا جائے تاکہ تمہیں تکلیف کا احساس ہو کہ تم نے یہ مال جمع کیا تھا. اور پھر دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے اپنے پاس سواریاں جانور رکھے انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کی سواریوں اور جانوروں کو فربا کر کے لائے گا موٹا تازہ، اور اس کو وہاں ان کے آگے پھینک دیا جائے گا اور ان کے ناخن تیز ہوں گے جس سے ان کے جسم کے حصے ہو جائیں گے اور وہ روندتے ہوئے ان کو گزریں گے. جب دوسری طرف جائیں گے پھر ان کا جسم صحیح کر دیا جائے گا، پھر وہ روندتے ہوئے واپس آئیں گے. اس طرح یہ عذاب ان کے لیے چلتا رہے گا. اور حدیث میں یہ لفظ بیان کیے گئے کہ امت کو بتا دیں کہ وہ دن 50,000 سال کا ہے. اللہ. اور پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم پر ایک سانپ مسلط کر دے گا جو گنجا ہوگا، یعنی 100 سال تک اس کے سر پہ بال رہتے ہیں، پھر 100 مزید سال وہ زندگی گزارتا ہے تو اس کے بال اتر جاتے ہیں. 200 سال پرانا. اس میں حکمت کیا ہے اس لفظ کے بیان کرنے کی؟ وہ جتنا پرانا ہوتا جائے گا زہر اس کا اتنا ہی سخت ہوتا جائے گا. اللہ اکبر. اور اس کے زہر کو اگر ہم حوالے قبر کے ساتھ ڈسکس کریں تو کہا کہ جو قبر میں مسلط کیا جائے گا اس کے زہر کا ایک قطرہ اگر زمین پر ڈال دیا جائے تو پھر اس زمین پر کبھی زندگی میں گھاس نہیں اگتی. اللہ اللہ. اور وہ کیسے آئے گا؟ وہ آئے گا انسان کے ارد گرد آ کے لپٹ جائے گا اور اس کے منہ کو پکڑ لے گا اور کہے گا میں تیرا خزانہ ہوں میں تو. اور پھر اس کے ماتھے پہ وہ ڈسے گا اور اس کی کتنی سخت تکلیف ہوگی اس کا انسان سوچ نہیں سکتا. تو اس لیے یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اور اس کے حبیب اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ تم وہ زیادتی اپنے نفسوں پہ نہ کر کے آؤ جس کے بارے میں تم یہ شکوہ کر سکو کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، پہلے بتا دیا. وہ جو الہاکم التکاثر ہے وہی رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے حتی زرتم المقابر. صحیح. اور پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اور بھی بات ارشاد فرمایا جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے. فرمایا جو خاندانوں میں صاحب ثروت لوگ ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے ان کو ان کے کمزور مسکین غریب رشتہ دار قیامت والے دن گریبانوں سے پکڑ سبحان اللہ کے عرش کے قریب لائیں گے اور کہیں گے یا اللہ ان کے مالوں میں تو نے ہمارا حصہ رکھا ہوا تھا، ان سے پوچھ کے ہمارا حصہ کیوں نہیں دیا. کیا بات ہے. وہ کیا جواب دیں گے؟ نہ مار رہ گیا، نہ وقت رہ گیا، نہ وہ چیز رہ گئی دینے والی، صرف پچھتاوا رہ گیا. اس کا اطلاق ہوگا وہ جو حصے ہوتے ہیں وراثتی ان میں بھی اگر حق مارا ہوا ہے تو اس پر وہ تو علیحدہ چیز ہے ڈاکٹر صاحب. اچھا وہ تو علیحدہ ہے. اگر کسی نے اس کا حق مار لیا وراثت کے طور پر یہ ایک دور کی بات ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تقسیم کرتے ہوئے کسی کو زیادہ اور کسی کو کم دے دیا تو فرمایا اگر اس کی 60 سال کی عبادت ہوگی نا وہ ضائع ہو جائے گی، اس کو جہنم کی آگ میں جانا پڑے گا. وراثتی معاملہ تو ویسے ہی دور ہے. یہ تو وہ ہے جو اضافی مال تھا تو دینا تھا وہ نہیں دیا، اس کا یہ حال ہے. فرض عین ہے. اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دیے ہوئے ہیں تو جو اس حصوں کی قدر نہیں کرتا ان کو بڑا سخت وعید والا معاملہ کرنا پڑے گا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہتماماً اپنی امت کی تعلیم و تفہیم کے لیے زکوٰۃ کے معاملات میں زکوٰۃ کا جب دور آتا تو پھر بڑی بڑی جماعتیں بنا کے زکوٰۃ کے لیے بیچتے تھے. اچھا. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اگر اسلام اور دین کے نمائندے ہیں تو آپ کو ہر بندے کو زکوٰۃ کا کہنا پڑے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے لیے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور آپ گئے اور زکوٰۃ کا سارا مال کلیکٹ کر کے لے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رپورٹ دیں. جی اس کا مطلب ہے زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے سے رپورٹ لینی چاہیے کہ کس نے کیا دیا. بالکل بالکل. تو حضرت عمر بن خطاب نے عرض کی حضور سب نے دے دیا، 3 بندوں نے نہیں دیا. 3 بندوں کا نام لے لیا. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی زکوٰۃ میں دوں گا. دوسرے کے بارے میں فرمایا یہ جب سے مسلمان ہوئے انہوں نے سارا مال اللہ کے لیے وقف کر دیا. اور تیسرے کے لیے فرمایا یہ کتنا برا آدمی ہے، اللہ اور اس کے رسول نے اس کو غنی کر دیا، اب یہ زکوٰۃ دیتا نہیں. اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی ہمارے اوپر ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ سارے صاحب نصاب لوگوں کو زکوٰۃ کی توفیق عطا. اگر ہم سارے زکوٰۃ دینے لگیں تو بہت ساری غربت کا خاتمہ بھی ہو سکتا ہے. جی بالکل ایسے.
بہت شکر گزار ہوں آپ کی تشریف آوری کا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ناظرین مکرم، کتاب الشفا سے رزق میں خیر و برکت کا عمل آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ جو شخص مالی تنگی میں مبتلا ہو تو ہر فرض نماز کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا رزاق ہو 11 بار پڑھے، انشاءاللہ مالی تنگی دور ہو جائے گی اور رزق میں برکت ہوگی۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول مبارک ہے، جب بھی کسی کو صدقہ دو تو انتہائی عاجزی کے ساتھ پیش کرو، کیونکہ نیک اعمال میں جس قدر عاجزی اور خلوص زیادہ ہوگا وہ کام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی قدر زیادہ مقبول ہوگا۔ آج کے اخبار روزنامہ 92 نیوز میں زکوٰۃ کے فضائل و مسائل کے زیر عنوان بہت ہی مفید، معلوماتی اور بابرکت مضمون شائع ہوا ہے، آپ ضرور پڑھیے گا اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کریں، ہمارا فیس بک پیج لائک کریں، پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ فرمائیں۔ اب وقت ہوا ہے نعرہ مقصد پاکستان کا، ہم سارے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے، پورے اخلاص سے، پوری محبت سے، پورے یقین سے یہ نعرہ لگائیں گے، آپ بھی اس میں شامل ہو جائیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔